بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکچر نمبر 50۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ بلد پڑھیں گے۔ پہلے میں اس کا لفظی ترجمہ اور مختصر سی گرامر بیان کر دوں گا، اس کے بعد اس کی تفسیر۔ لا اقسم، میں قسم اٹھاتا ہوں، بہذا البلد، ہذا کا معنی ہذا، بلد کا معنی شہر، اور یہ آپ اسکرین پہ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اس کو ہم یہ کر دیتے ہیں، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ وانت، انت کا معنی آپ، حل کا معنی حلال ہونے والے، اور حل کے دو معنی آتے ہیں، ایک ہے حل یحل حلولا، حلل یحلل تھا اصل، حلول اس کا معنی ہوتا ہے اترنا، اور ایک ہوتا ہے حل حلال کو کہتے ہیں، جو اردو میں جس کو ہم حلال کہتے ہیں۔ بہذا البلد، بلد شہر کو کہتے ہیں۔ ووالدن، واو کا معنی اور، والد کا معنی والد، ابا کو کہتے ہیں۔ وما، اور وہ چیز، ولدا، ضربہ کی طرح، ولدا یعنی، اور قسم ہے والد کی، وما، اور اس چیز کی، ولدا جس کو جنو، ضربہ کی طرح۔ لقد، تحقیق، خلقنا، پیدا کیا ہم نے، الانسان، انسان کو، فی کبد، کبد کہتے ہیں مشقت کو، کبد مشقت۔ ایحسب، آ کا معنی کیا، یحسب، حسیب یحسب، اس کا معنی ہوتا ہے گمان کرنا، سمیع یسمع کی طرح۔ ان کا معنی کہ، لن یقدرا، لام نون زبر لن جب کسی پر لگتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے ہرگز نہیں کرے گا۔ لن یقدرا، ہرگز قادر نہیں ہے، قدر یقدر قدرتن، ضرب یضرب کی طرح، اس کا معنی ہوتا ہے قادر ہونا، قدرت ہونا۔ لن یقدر علیہ، اس پر، احد، کوئی بھی، یعنی وہ گمان کرتا ہے کہ ہرگز کوئی بھی قدرت نہیں رکھے گا اس انسان پر، احد، کوئی بھی۔ یقول، انسان کہتا ہے، اہلکتو، ہلاک کر دیا میں نے، اہلکتو اکرمتو کی طرح ہے، ضربتو کا معنی میں نے مارا، اکرمتو کا معنی میں نے اکرام کیا، اہلکتو کا معنی میں نے ہلاک کیا۔ مالن، مال، مال کو کہتے ہیں لبدا، لبدا کہتے ہیں بہت زیادہ، لبدا کا کیا مطلب ہے، بہت زیادہ۔ ایحسب، کیا وہ گمان کرتا ہے، ان، اس بات کا، لم یرہ، لم یرا، لم یضرب، اس نے نہیں مارا، یرا اصل میں تھا یرایو، یسمعو کی طرح، اس کا معنی کیا ہے، دیکھنا۔ کس سے نکلا یہ، رؤیت سے، ہو چکا ہے نا پہلے کئی دفعہ، تو یرایو کو پڑھتے ہیں یرا، تو لم یرا کہ نہیں دیکھا، ہو اس انسان کو، احد کسی ایک نے، یعنی انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے نہیں دیکھا کسی ایک نے بھی۔ الم، کیا نہیں، نجعل، بنایا ہم نے، نضربو کی طرح، لہو اس انسان کے لیے، عینین، دو آنکھیں، عین آنکھ کو، عینین دو آنکھیں، عینان بھی کہتے ہیں، عینین بھی کہتے ہیں۔ وَلِسَانًا، اور زبان، وَشَفَتَيْن، اور ہونٹ، ہونٹ کو کہتے ہیں شفہ عربی میں، شفہ کسے کہتے ہیں، ہونٹ کو، شفتن، اور اس کی تثنیہ یعنی دو ہونٹوں کو بولیں گے شفتین۔ وَهَدَيْنَا، اور ہدایت دی ہم نے، رہنمائی کی ہم نے، ضربنا کی طرح، ہو اس انسان کی، النجدین، نجد عربی میں راستے کو بھی کہتے ہیں، نجدین دونوں راستے۔ فا کا معنی پھر لقتحما، اقتحما کا معنی ہوتا ہے کسی چیز میں گھس جانا، داخل ہونا کسی ایسی مشقت والی جگہ پہ نا، اقتحام، ٹھیک ہے نا، تو اقتصاب کی طرح یہ، اقتحما اقتصابہ کی طرح۔ لقتحما، یہ لا اقتحما تھا اصل میں، تو کیا بن گیا، نہیں داخل ہوا وہ، العقبہ، عقبہ کہتے ہیں گھاٹی کو، دو پہاڑوں کے درمیان کا جو راستہ ہوتا ہے نا، مشکل ہوتا ہے، تو اس گھاٹی میں یہ داخل نہیں ہوا۔ وما ادراکا، اور آپ کو کیا پتا، مل عقبہ، گھاٹی کیا چیز ہے۔ فک رقبہ، فک کہتے ہیں عربی میں کھول دینا، فکاک، ٹھیک ہے نا، اصل میں یہ فکا کا یفکوکو، کھول دینا، جس کو کہتے ہیں فک کا یفکو، اور فک کھولنا مصدر ہے یہ۔ فکو رقبہ، یہ گردن کا کھول دینا ہے، یعنی آزاد کر دینا ہے۔ رقبہ کسے کہتے ہیں، گردن۔ او، یہ پھر تفسیر میں انشاءاللہ بتاؤں گا، آپ ابھی پریشان ہوں گے یہ کیا ہو رہا ہے۔ او اطعام، یا کھانا کھلانا ہے، اطعام کسے کہتے ہیں، کھانا کھلانے کو۔ فی یومن، ایسے دن میں، ذی مسغبہ، ذی کا معنی والا، مسغبہ کہتے ہیں بھوک کو، یعنی بھوک والے دن میں کھانا کھلانا۔ یتیمن، یتیم کو، ذا مقربہ، مقربہ والے، مقربہ کہتے ہیں قرابت داری کو، قرابت داری کا کیا مطلب، رشتہ داری، یعنی رشتہ داری والے یتیم کو کھانا کھلانا۔ او مسکینن، یا کسی مسکین کو،
ذا متربہ جو متربہ والا ہو. متربہ تربت سے نکلا ہے. تربت کسے کہتے ہیں؟ مٹی. تراب ہے نا, حضرت علی کی کنیت تھی ابو تراب. ایک دفعہ مٹی میں لیٹے ہوئے تھے نا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابا تراب, اے تراب مٹی والے. تو تراب کسے کہتے ہیں؟ مٹی کو. تربت قبر کو بھی کہتے ہیں. تو متربہ اسی سے نکلا ہے. خلقک من تراب ہے نا, کہ انسان ہم نے تمہیں بنایا کس سے؟ مٹی سے. تو یہ ہے جی تراب. ثم کانا پھر وہ تھا, من الذین آمنوا ان لوگوں میں جو ایمان لائے, وتواصوا اصل میں تھا تواصیو تزاربو, ٹھیک ہے نا, باب تفاعل باب تزارب, تزارب یا تزاربو ہے نا, تو تزاربا تزاربا تزاربو. تو تواصیا تواسیا تواصیو, ایک دوسرے کو وصیت کرنا, یہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر میں گزر چکا ہے. وتواصوا بالصبر اور انہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کی صبر کی. وتواصوا اور ایک دوسرے کو وصیت کی بالمرحمہ, مرحمہ رحم کو کہتے ہیں, رحم کی وصیت کی. اولئک یہ لوگ ہیں اصحاب المیمنہ, میمنہ کہتے ہیں دائیں جانب کو, دائیں یا دائیں چیز کو کہتے ہیں. میمنہ یمین سے نکلا ہے. یمین کسے کہتے ہیں؟ سیدھے ہاتھ کو کہتے ہیں نا, یمین شمال. تو اولئک یہ لوگ ہیں اصحاب صاحب کی جمع, صاحب کہتے ہیں والا, صاحب المال کہتے ہیں نا. تو اصحاب ثروت سنا نہیں آپ نے؟ اصحاب ثروت اصحاب مال ہیں, صاحب ثروت بھی کہتے ہیں, اصحاب اس کی جمع آتی ہے. اولئک اصحاب المیمنہ یہ لوگ ہیں دائیں والے. والذین کفروا بآیاتنا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیات کے ساتھ, ہم اصحاب المشأمہ یہ لوگ ہیں مشأمہ بائیں ہاتھ کو کہتے ہیں, بائیں ہاتھ والے ہیں. علیہم ہے ان کے اوپر نار آگ مؤصدہ بند, اس میں بھی آیا تھا نا ویل لکل ہمزۃ لمزہ, علیہم نار مؤصدہ اس میں بھی آیا تھا بند آگ, ایسی آگ جس نے چاروں طرف سے ان کو گھیر لیا ہو, بند کر دیا ہو. یہ اس کا لفظی ترجمہ تھا اور تھوڑی سی ترکیب بھی تھی. اب ہم اس کی تفسیر پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کے فرماتے ہیں لا اقسم بہذا البلد. میں نے کہا تھا اقسم سے پہلے لا جب آئے تو اس کا مطلب قسم ہی ہوتا ہے, بس یہ نہیں کہ نہیں قسم اٹھاتا, بلکہ ہاں قسم اٹھاتا ہوں میں. اس کی وجہ میں نے بتا دی تھی. لا اقسم بہذا البلد میں قسم اٹھاتا ہوں اس شہر کی. یہ چونکہ مکہ میں نازل ہوئی ہے یہ صورت, تو اللہ تعالیٰ مکہ کی قسم اٹھا رہے ہیں. میں قسم اٹھاتا ہوں اس شہر کی یعنی مکہ کی. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ اور آپ حلال ہونے والے ہیں شہر میں. کیا مطلب؟ مکہ میں لڑائی حرام ہے, جنگ حرام ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مصیبت میں تھے نا. جب مکہ میں آپ دعوت دیتے تھے چاروں طرف سے آپ پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے, اور آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ آپ لڑ سکیں ان سے. تو اللہ نے پیش گوئی کی کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ آپ کے لیے اس مکہ میں لڑائی حلال ہو جائے گی, کیونکہ اللہ نے پابندی اٹھا دے گا. حرم میں لڑائی حرام ہے, تو اللہ آپ پر سے پابندی اٹھا دے گا. اور آپ کو اتنی دو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں نا مکہ میں لڑائی سے. ایک تو یہ رکاوٹ ہے کہ آپ کے پاس قوت ہی نہیں, آپ بہت کمزور ہیں. تو اس میں اللہ نے خوشخبری دے دی کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ 10,000 کا لشکر لے کر آپ اپنے شہر پہ حملہ کریں گے. اتنی بڑی قوت اللہ آپ کو دے گا. تو اور پھر اس شہر میں لڑائی بھی آپ کے لیے حلال کر دے گا. تبھی حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لڑائی کی نا تو خطبہ دیا تھا, اور اس میں فرمایا کہ حرم میں لڑائی حرام ہے. اگر کوئی پوچھے کہ میں نے کیوں کی ہے تو بتا دینا کہ اللہ نے اپنے نبی کے لیے اس کو حلال کیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اجازت دی گئی تاکہ اسلام غالب آ جائے. اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ ایک تو ہوتا ہے حلّا یحل حلالن, اس کا معنی ہوتا ہے حلال ہونا. ایک ہوتا ہے مصدر حلول, اس کا معنی ہوتا ہے کہیں اترنا. کہتے ہیں نا یہ حلول کر گیا ہے, تو وہ بھی حلّا یحل ہی آتا ہے. تو اگر یہ حلول سے ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس شہر میں آنے والے ہیں, اترنے والے ہیں. یعنی اس میں پیشگوئی کر دی کہ آپ کو یہاں سے نکالا جائے گا اور پھر دوبارہ یہاں پر آئیں گے, کیونکہ آنا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک جانا نہ ہو. تو اس میں دو خوشخبریاں, ایک آپ کو یعنی آزمائش کی بات بتا دی, اور ایک خوشخبری. آزمائش یہ ہے کہ آپ یہاں سے جائیں گے, خوشخبری یہ ہے کہ پھر اللہ آپ کو واپس یہاں لے کر آئے گا. تو اللہ نے اس شہر کی قسم اٹھائی. ووالدن اور قسم ہے والد کی یعنی باپ کی قسم. وما اور اس بچے کی قسم ولدا جس کو باپ نے جنا ہو. اگرچہ بچے مائیں جنتی ہیں لیکن ذریعہ باپ بنتا ہے نا, تو اس لیے اس کی طرف نسبت کی کہ اللہ یہ دو قسمیں اٹھاتے ہیں کہ شہر کی قسم
اور والد اور اولاد کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی کبد، تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے بہت مشقت میں، یعنی انسان کی زندگیوں میں ٹینشنیں آتی ہیں۔ تو یہ دو چیزیں گواہ، ایک مکہ گواہ ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر مصیبت تھی، اور ایک باپ اور اولاد گواہ ہے، یعنی جب اولاد ملتی ہے باپ کو تو کتنی ٹینشنیں اٹھاتا ہے وہ ساری زندگی۔ صرف ماں ٹینشن نہیں اٹھاتی، باپ بھی اٹھاتا ہے، اس کے لیے سوچتا ہے، اس کو بیماری ہو گئی تو ہسپتال دیکھ لو کیسے بچوں والے لوگ کتنی بیچارے مصائب میں ہوتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا یہ گمان کرتا ہے کہ اس پر کسی کو قدرت ہی نہیں ہوگی؟ کیا مطلب کہ خود تمہاری حیثیت سے پتہ چل رہا ہے کہ تم کتنی مصیبتوں میں وقت گزارتے ہو، اس کا مطلب تم کسی کے غلام ہو، تم آزاد نہیں ہو، تم پر کسی کو قدرت ہے جو تمہیں آزمائشوں میں ڈالتا رہتا ہے، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ مجھ پر کسی کو قدرت نہیں ہے۔ اگر نہیں ہوتی تو تم مختار ہوتے نا، مختار کل ہوتے، تمہارے سامنے سارے اختیارات ہوتے اور تمہیں کوئی کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ٹینشنیں اور اس کے علاوہ بھی پریشانیاں آتی رہتی ہیں، تو وہ پریشانی انسان کو بتاتی رہتی ہیں بھائی زیادہ فنٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم جو فنٹر بن جاتے ہیں نا، میں یوں، آگے اللہ بتا رہے ہیں تم، انسان کہہ سکتا ہے اللہ میں تو مانتا ہوں کہ میرے اوپر کسی کو قدرت ہے، تو اللہ فرماتے ہیں تم باتیں اس قسم کی کرتے ہو جس سے تمہارا انداز تکبرانہ ہے، اور جو غلام ہوتا ہے اس کا متکبرانہ انداز نہیں ہوتا۔ وہ کیسی باتیں کرتے ہو؟ یقولو، یہ انسان کہتا ہے اہلکت مالا لبدا، میں نے اتنا مال ہلاک کر دیا۔ جب انسان کے پاس پیسہ آتا ہے نا تو کیسے شو مار رہا ہوتا ہے، اب ہم نے تو 21 کروڑ وہاں پلاٹ خریدا ہوا ہے، 20 کروڑ تو میں نے اپنی بیٹی کی شادی پہ اڑا دیا تھا، اور تو کیا میرے کو بات کر رہا ہے، جتنا تیرا تمہارے گھر کے جتنا یعنی تمہاری جو دکانیں ہیں نا جتنی بڑی، اتنے تو ہمارے گھر کے واش روم ہوتے ہیں۔ اس قسم کی لوگ باتیں پھینکتے ہیں نا۔ تو اللہ فرماتے ہیں انسان کے انداز دیکھو کیسی باتیں کر رہا ہے۔ جو غلام ہوتا ہے نا جسے یہ سب چیزیں بھیک میں ملی ہوئی ہوتی ہیں، وہ اس طرح کی بڑی بڑی باتیں نہیں کرتا۔ تو انداز تمہارا لگ رہا ہے کہ تم مختار کل ہو، حالانکہ ٹینشنوں میں تمہاری زندگی گزرتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے یقول اہلکت مالا لبدا، کہتا ہے میں نے اتنا مال اڑا دیا ہے۔ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا یہ گمان کرتا ہے اسے کوئی نہیں دیکھ رہا؟ جسے دیکھ رہا ہوتا ہے نا اللہ، جس کو یہ گمان ہو کہ میرے اوپر کوئی خدا ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، وہ اس قسم کی بڑی بڑی باتیں نہیں کرتا۔ اس کی مثال ایسے جیسے کسی سیٹھ صاحب نے کسی بھیکاری کو کروڑوں روپے دے دیے، خوب اچھا سوٹ پہنا دیا، خوب، وہ بیچارہ دھوتی بنیان میں آیا تھا 5 روپے مانگنے کے لیے، اس نے کیا کیا، اسے گاڑی دے دی، نہلا دھلا کے 3 پیس سوٹ پہنا دیا، جیب میں پیسے ٹھوس دیے۔ اب کیا ہے، وہ بھیکاری باہر جا کے شو مار رہا ہے، ابے میں نے یہ کر دیا، ابے میں نے یہ گاڑی میری، یہ میرا، وہ میرا۔ تو جب سیٹھ دیکھ نہیں رہا ہوگا نا پھر تو یہ کام کرے گا، لیکن جب سیٹھ جس نے دیا دیکھ رہا ہوگا تو کبھی نہیں کرے گا، بلکہ کہے گا بھائی یہ تو سارا ان کا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں یہ ساری چیزیں دیں اور تم بڑی بڑی بھونگیاں مار رہے ہوتے ہو، میں یوں، اور غریبوں کو دبا رہے ہوتے تکبر کر کے۔ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ کوئی اسے دیکھ نہیں رہا؟ تو میں تو دیکھ رہا ہوں تمہیں، جب میں دیکھ رہا ہوں تو جس نے دی ہیں تو میں تو 24 گھنٹے دیکھ رہا ہوں، تو تم یہ کیسے بڑے بڑے دعوے کر لیتے ہو؟ تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ جس نے دیا ہے وہ چھین بھی سکتا ہے؟ تو ہم سب کو یہ چیزیں بھیک میں ملی ہیں، ہمیں اس پہ اترانا نہیں چاہیے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں تم دولت کی بات کر رہے ہو، ہم نے تو تمہارے جو جسم باڈی کے پارٹس ہیں نا وہ بھی بھیک میں ہم نے تمہیں دیے ہیں، یعنی جو چیزیں تم سمجھتے ہو کہ تو خالصتاً میری ہیں وہ بھی تمہاری نہیں ہیں۔ آگے فرمایا الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے نہیں بنایا اس انسان کے لیے 2 آنکھیں؟ جن آنکھوں سے تم دیکھتے ہو یہ ہم نے نہیں بنائی ہیں کیا؟ ولسانن، اور ہم نے ایک زبان بنائی، وشفتین، اور 2 ہونٹ۔ تو یہ سب چیزیں تو ہم نے بنائی ہوئی ہیں۔ تو جب تمہارے باڈی کے پارٹس ہم نے تمہیں دیے ہیں تو دولت تو اس کے بعد کی چیز ہے، اس پہ فخر کرنا میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، اور حالانکہ اتنی ٹینشنوں میں تمہاری زندگی گزرتی ہے، تو یہ تکبر تم پہ زیب نہیں دیتا۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور فرمایا اور ہم نے اس کو 2 راستے بھی سکھا دیے۔ 2 راستے کیا؟ اچھائی اور برائی کا راستہ۔ ہدایت عربی میں کبھی تو اراءۃ الطریق کے معنی میں آتا ہے، اراءۃ الطریق کا مطلب ہوتا ہے راستہ دکھانا، اور کبھی ہدایت آتا ہے راستے پہ چلانا۔
ہم جب سورہ فاتحہ میں دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستہ دکھا، تو یہاں تو قرآن کہہ رہے ہیں ہم نے دونوں راستے دکھا دیے، سیدھا بھی اور برا بھی. تو وہاں ہم جب دعا مانگتے ہیں اللہ میں سیدھا راستہ دکھا، تو اس کا مطلب دکھا نہیں بلکہ سیدھے راستے پہ چلا. اور یہاں مطلب ہے دکھانا، دکھائے اللہ نے ہر ایک کو ہیں دونوں راستے، چلاتا کسی کو ہے، جو چلنا چاہتا ہے اس کو چلا دیتا ہے. واللہ فرماتے ہیں ہدیناہ النجدین، ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے. تو دونوں راستے دکھائے، اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے جب اتنی نعمتیں دیں، آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، یہ تو 3 چیزیں بیان کی جو بہت نمایاں ہیں نا انسان کی باڈی میں، تو سارے پارٹس اللہ نے دیے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ان چیزوں کا تقاضا یہ تھا کہ جب تمہارے پاس دونوں راستے ہم نے تمہیں دکھا دیے ہیں تو صحیح راستہ اختیار کرتے، برے راستے سے بچتے. صحیح راستہ کیا ہے؟ شکر والا راستہ جو آگے آ رہا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو دونوں راستے دکھا دیے. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، یہ گھاٹی میں داخل نہیں ہوا. مشکل راستے میں نہیں چلتا. یہ گھاٹی مشکل راستہ ہے نا، تو مراد گھاٹی سے کیا ہے؟ مشکل راستہ. یعنی ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم نے جب انسان کو آنکھیں بھی دے دیں، زبان، گھونٹ، یہ ساری چیزیں ہم نے انسان کو دی ہیں، اور ہم نے بتا دیا اچھا راستہ بھی ہے برا راستہ بھی ہے. تو یہ اچھے راستہ والا چونکہ گھاٹی کا راستہ ہے، مشکل راستہ ہے، تو اللہ فرماتے ہیں یہ مشکل راستے کو اختیار نہیں کرتا، یہ آسان راستے کی طرف جا رہا ہے، حالانکہ اس کو پتہ ہے یہ غلط ہے. شراب کا راستہ، زنا کا راستہ، کنجوسی کا راستہ، اور بڑی بڑی بونگیاں مارنا، میں نے مال، میں نے یہ اپنی طرف نسبت کرنا، یہ راستہ آسان ہے، اس میں مزہ بہت آتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں حالانکہ ہم نے اتنی بڑی بڑی نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کا تقاضا یہ تھا کہ اچھے راستے پہ چلتا، چاہے وہ مشکل ہی کیوں نہ ہوتا. تو مشکل راستہ چونکہ گھاٹی کا راستہ ہے، فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، اللہ فرماتے ہیں گھاٹی والے راستے پہ نہیں چلتا، اس کو پلین اور آسان راستہ چاہیے. اب انسان حیران ہوگا بھئی یہ گھاٹی والا راستہ کیا مطلب، اللہ کیا بتا رہے ہیں؟ تو اللہ آگے خود بتاتے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، تمہیں کیا پتا وہ گھاٹی کا راستہ جس پر ہم تمہیں چلنے کا کہہ رہے ہیں، مشکل راستہ، وہ کیا ہے؟ آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں. فَكُّ رَقَبَةٍ، وہ ہے غلام کا آزاد کرنا. میں نے آپ کو بار بار بتایا قرآن جزیات بیان کرتا ہے، مقصد کیا ہوتا ہے؟ اصول. ایک جزیہ بیان کر دیا، مقصد کیا ہے؟ اصول. وہ اصول کیا ہے؟ انسانوں پر احسان کرنا، مخلوق پر احسان کرنا. تو اب چونکہ اللہ اگر یوں بیان کر دیتے کہ یہ مخلوق پر احسان نہیں کرتا، مخلوق کا خیال نہیں کرتا، تو ہم سب کہتے ہیں ہم تو خیال کر رہے ہیں. تو اس لیے اللہ نے مخلوق پر احسان کی کچھ قسمیں بیان کر دیں، اہم اہم قسمیں، کہ تم خود دیکھ لو تم یہ کچھ کر رہے ہو. جب نہیں کر رہے تو اس کا مطلب تم مخلوق کے حقوق ادا نہیں کر رہے. تو مخلوق کا سب سے پہلا حق کیا ہے؟ فَكُّ رَقَبَةٍ. رقبہ گردن جو ہوتی ہے نا، کسی کی پھنسی ہوئی ہے، اس پھنسی ہوئی گردن کو آزاد کراؤ. کیا بلاغت ہے! یعنی غلام کو غلامی کے طوق سے نکالو. اب تو غلام نہیں ہوتے، پہلے غلام ہوا کرتے تھے، تو اس کو آزاد کرانے کی اسلام میں بڑی ترغیب. وہ غلام ہوتے تھے جنگ میں جو قیدی بنتے تھے نا، وہ غلام بن جایا کرتے تھے، لیکن وہ غلام آج کے قیدیوں سے پھر بھی اچھے ہوتے تھے، کیونکہ ان کو کھانا ملتا تھا، روٹی، وہ مزدوروں کی طرح کام کرتے تھے، اور سارے حقوق ان کے مولا کے، جو ان کا مالک ہوتا تھا، اس کے ذمے ہوتے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں فَكُّ رَقَبَةٍ، غلام کو کیا کرو. اور اس میں اللہ نے انداز ایسا استعمال کیا کہ غلاموں پر ہمیں ترس آ جائے. وہ ترس کیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اس کی گردن پھنسی ہوئی ہے، اس گردن کو نکالو. تو آپ بتاؤ کسی کی گردن رسی میں پھنسی ہوئی ہو، بیچارہ کتنے عذاب میں ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں جو انسان کسی کا غلام ہے نا، تو اس پہ ایسے ہی ترس کھاؤ جیسے کسی کی گردن کسی نے رسی سے باندھی ہوئی ہو، تو وہ بھی ہل نہیں سکتا، تو یہ بیچارہ بھی مولا کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. جتنا کماتا تھا اس کا مالک، اس کا یعنی جس کا جو مولا ہے وہ اس کا مالک ہے. تو اب غلام نہیں ہوتے. فَكُّ رَقَبَةٍ. آج غیر مسلمین بہت اس بات کو اچھالتے ہیں اسلام میں غلامی کا نظام ہے. اسلام میں غلامی کا نظام پیدا نہیں کیا، وہ تو پہلے سے چلا آ رہا تھا، اس کو ایک خاص طریقے سے اسلام نے ختم کیا ہے. اس پر میں مستقل بیانات کر چکا ہوں. وہ بات غلام کے بارے میں کیا اسلامی اصول تھے اور غلامی کا تصور کیا تھا، اس پر بات کروں گا تو بہت لمبی بات ہو جائے گی، وہ میرا بیان سن لیں. فَكُّ رَقَبَةٍ. اللہ فرماتے ہیں گردنوں کو کیا کرو، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم. کافر غلام کو آزاد کرنا بھی ثواب ہے. فرمایا او اطعام، یہ وہ دشوار گھاٹی پتہ ہے کیا ہے؟ یا پھر کھانا کھلانا ہے، فی یومن، ایک ایسے دن میں، ذی مسغبہ، جو شدید بھوک والا دن ہو. بعض دفعہ انسانوں پہ ایسے حالات آتے ہیں، بھوک کے دن ہوتے ہیں انسانیت پہ، تو اس میں انسانوں کے خوراک کا خیال کرنا ہے. اور یہ بھی ممکن ہے
کہ کسی خاص شخص پر بھوک کا دن آ جائے، یعنی بھوک، کسی آدمی کو بھوک لگ رہی ہو اور کھانے کو روٹی نہ ہو، تو یہ اس کے لیے کون سا دن ہے؟ بھوک والا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کھانا کھلانا ہے ایسے دن میں جو بھوک والا ہو۔ کھلانا کس کو ہے؟ یتیمن، کسی یتیم کو، ذا مقربہ، جو رشتہ دار ہو تمہارا، او مسکینن، یا اور کوئی مسکین ہو، ذا متربہ، جو مٹی والا ہو۔ کیا مطلب؟ بھوک نے اس کو زمین پہ لٹا دیا ہو اور مٹی سے مل گیا ہو۔ جب انسان کمزوری میں بھوک کی حالت میں آتا ہے تو کہاں پڑ جاتا ہے؟ مٹی میں۔ تو یہ قرآن کا انداز ایسا پتہ ہے کیوں ہے؟ ہمیں ان کی حالت پر ترس دلانے کے لیے کہ بھائی تم سرچ کرو گے، سروے کرو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کتنے مسکین ایسے ہیں جو بیچارے مٹی میں پڑے ہوئے ہیں، اٹھنے کی طاقت نہیں ہے ان میں۔ تم سرچ کرو گے تو تمہیں اپنے رشتہ داروں میں ایسے یتیم نظر آ جائیں گے جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے۔ اور پھر میں نے بتایا قرآن جب کھانے کا ذکر کرتا ہے تو مراد کھانا نہیں بلکہ بنیادی ضرورت۔ تو کچھ کسی کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہوں گے، کسی کے پاس جو ہے وہ رہائش کی جگہ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا، جو بھی انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ تو یتیم کو پہلے ذکر کیا اور قرابت دار خاص طور پر، کیونکہ اس کا حق پہلے ہے۔ جس کا باپ مر جائے اور وہ قرابت دار بھی، رشتہ دار بھی ہو، تو دو اس میں وجوہات ہیں، ایک تو یتیم ہے، دوسرا آپ کا رشتہ دار۔ تو رشتہ داروں کا حق بھی شریعت میں پہلے، یتیموں کا بھی پہلے۔ اس کے بعد اللہ نے دوسرے مسکین کو ذکر کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ کام جب تک نہیں کرو گے تو اس کا مطلب تم اس گھاٹی میں داخل نہیں ہوئے، اور ہم نے جو تمہیں جو دو آنکھیں، زبان اور ہونٹ دیے ہیں، اس کا حق تم نے ادا نہیں کیا۔ فرمایا لیکن اب تمہیں خیال ہو سکتا ہے کہ اللہ یہ تو غیر مسلم بھی کرتے ہیں، وہ فلاں بھوکے کو کھانا کھلایا، وہ فلاں کتوں کے حقوق پہ تنظیم بنا لی۔ تو اللہ فرماتے ہیں نا ثم کانا، پھر ہم تمہیں یہ بھی بتائیں، کانا من الذین آمنوا، کہ ایسا شخص ان لوگوں میں تھا جو ایمان والے تھے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو پھر یہ نیکیاں مقبول نہیں ہے، کیونکہ اللہ کو مانتے ہی نہیں ہو، پھر جو مرضی کرتے رہو، اللہ کے ہاں اس کا اجر نہیں ہے۔ اس لیے اس پر امت کا اجماع ہے کہ اللہ کے ہاں نیکی کی قبولیت کی پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان۔ مشرک کی نیکی قبول نہیں ہوتی، اللہ کا انکار کرنے والوں کی نیکی قبول نہیں ہوتی، ختم نبوت کے منکر کی نیکی قبول، جو بھی اسلام کے بنیادی عقائد ہیں نا، ان لوگوں کو قرآن آمنو کہتا ہے۔ تو جب تک ایمان نہیں لاتے، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور پھر ایک دوسرے کو صبر کی وصیت بھی کرتے ہوں، کیونکہ یہ گھاٹیوں میں جب داخل ہوگے تو مشکلات آئیں گی، تو مشکلات میں ایک دوسرے کو خیر سے روکنا نہیں ہے بلکہ خیر کی ترغیب، صبر کی بھی، وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ، اور رحم کی بھی ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں۔ رحم کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی مخلوق پر، یعنی خود بھی اللہ کی مخلوق پر رحم کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی مخلوق پر رحم کی ترغیب دیتے ہیں۔ تو یہ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ صرف نیکی کرنا کافی نہیں ہے، نیکی کی ترغیب دینا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا خود نیکی کرنا ضروری۔ تو وہ ایک دوسرے کو، اور پھر اللہ نے یہ نہیں کہا نیکی کا حکم دیتے ہیں، وصیت۔ وصیت کا لفظ کیوں استعمال کیا میں پہلے بتا چکا ہوں۔ وصیت کا معنی ہوتا ہے جب مرتے ہوئے انسان کوئی حکم دیتا ہے اس کو وصیت کہتے ہیں، تو وہ معمولی حکم نہیں ہوتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ زندگی میں بھی حکم ایسے دے رہے ہوتے ہیں جیسے مرنے والے ہوں، اتنی تاکید کے ساتھ ایک دوسرے کو صبر کی اور ایک دوسرے کو رحم کی تلقین کرتے ہیں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم کی تلقین کی، آپ نے فرمایا من لم یرحم الناس لم یرحمہ اللہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پہ رحم نہیں کرتا۔ اور اللہ کی صفت ہے رحمت۔ ہم جب بھی کوئی کام کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں نا، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا، تو جیسے اللہ رحم کرنے والا ہے اللہ کو بھی رحم کرنے والے لوگ پسند ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں مخلوق پر رحم کرو، ترس کھاؤ، جو ہے ایسے بیٹھ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے نہ بڑے ہوئے میرا مال کھاتے چلے جاؤ، مخلوق پر رحم کرو۔ پھر یہ کام کرو گے تو کیا ہوگا؟ اولئک اصحاب المیمنہ، یہ ہیں دائیں ہاتھ والے لوگ۔ تو چند صفات اللہ نے اس میں بیان کی ہیں، یعنی وہ لوگ ہیں جن کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ والذین کفروا بآیاتنا، اور جو بالکل کے اپوزٹ لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا۔ ہم اصحاب المشأمہ، یہ لوگ ہیں بائیں ہاتھ والے لوگ، علیہم نار موصدہ، ان پر آگ بند کر دی جائے گی۔ تو میں نے بتایا قرآن یا تو بہت اچھے لوگوں کا ذکر کرتا ہے یا بہت برے لوگوں کا، ہم درمیان میں لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، ہم کچھ اچھے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں ایمان والے اور کچھ کافروں والے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو قرآن نے ایک معیار بیان کر دیا، جس طرف جتنے ہوگے اسی طرف اتنے زیادہ جاؤ گے آخرت کے دن۔ تو اپنے آپ کو اچھے لوگوں کی فہرست میں شامل کر لیں۔ یہ صورت تھی، اس میں جو علمی نکتے اور کچھ سبق ہمیں ملتے ہیں، ایک تو مکہ کی فضیلت کہ اللہ نے اس کی قسم اٹھائی ہے، اور
اسلام کا ایک معجزہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے پہلے بتا دیا تھا آپ اس شہر میں دوبارہ آئیں گے. تو یہ حالانکہ اس وقت تو مکہ میں یہ نازل ہوئی ہے، لیکن واقعی قرآن کی پیشگوئی پوری ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت بھی کی اور دوبارہ مکہ میں داخل بھی ہوئے. اور تیسرا اس میں باپ اور اولاد کے رشتے کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے باپ اور اولاد کی ایک ساتھ قسم اٹھائی ہے کہ جو جننے والا اور جس کو جنا گیا، تو اس سے ان کے ریلیشن کا پتہ چلتا ہے کہ بہت مضبوط ریلیشن ہے. اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے باپ کی فضیلت پتہ چلتی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. جیسے مکہ میں نبی کی زندگی مشقت میں تھی، اسی طرح باپ کی زندگی بھی اولاد کے لیے مشقت میں گزرتی ہے. تو اس سے باپ کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے. تیسری چیز یہ بھی پتہ چلتی ہے اس صورت میں ہمیں کہ انسان ٹینشن فری زندگی کبھی بھی نہیں گزرے گی. جو لوگ کہتے ہیں نا یار یہ کیا ہے، کبھی یہاں سے پریشانی کبھی وہاں سے پریشانی کبھی، تو بھائی پریشانی میں سمجھوتا کر لو. بھائی اللہ نے خود فرمایا ہم نے انسان کو ٹینشن میں پیدا کی، کچھ نہ کچھ ٹینشن لگی رہے گی. ہاں جو صبر کرے گا اور یہ سوچے گا بھائی جو مقدر میں ہے وہ ہو کے رہے گا، وہ ڈپریشن میں نہیں جائے گا. وہ اس کو زیادہ جو آج کل چھوٹی چھوٹی پریشانیوں پہ لوگ خودکشیوں کا سوچتے ہیں نا، تو یہ نہیں ہوگا اس کے ساتھ، بلکہ وہ صبر کرے گا. صبر کی وجہ سے اس کے لیے مشکلات کیا ہو جائیں گی؟ آسان. لیکن یہ کہنا کہ جی میری زندگی ایسی مزے کی، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں بعض لوگوں کو، ہم کہتے ہیں یار انہیں تو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، پیسہ بھی، عزت بھی، سا یہ وہ. تو بھائی ان کو بھی ٹینشنیں ہوتی ہیں، لیکن انہوں نے ان ٹینشنوں پہ کمپرومائز کر لیا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ یہ کر لیا ہوتا ہے بھائی اللہ کی طرف سے مقدر ہے، اب کیا بس ہو گیا، بس ٹھیک ہے تو ہے. تو اور دنیا دار آدمی کیا کرتا ہے، اتنی ٹینشن نہیں ہوتی جتنی لے رہا ہوتا ہے وہ، کیونکہ وہ کہتا ہے میرے کیوں یہ ٹینشن، وہ کہتا ہے یہ ہونی نہیں چاہیے، سارے مسئلے میرے حل ہونے چاہیے. اور سارے مسئلے کسی کے حل ہو جائے نا تو خود ایک مسئلہ بن جاتا ہے. یہ اس کے پاس کرنے دھرنے کا کوئی کام ہی نہیں رہتا، وہ خود پریشانی یہ سوچ کے فری ہو کے پریشان ہو جاتا ہے وہ. تو اس لیے بھائی یہ تو ہوگا، کچھ نہ کچھ چلتا رہے گا، کبھی یہ کبھی وہ کبھی فلانا کبھی ڈمکانا، مسائل چلتے رہیں گے. اور اللہ نے اس سے استدلال کیا، دیکھو اس سے پتہ چلتا ہے کسی کو تم پر قدرت ہے جو تمہاری چلنے نہیں دیتا. کوئی ہے جو تو ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، انسان سمجھتا ہے کہ مجھ پر کسی کو قدرت ہی نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں دماغ سے نکال دو، تمہارے اوپر کوئی ہے جو تمہیں تمہاری نہیں چلنے دے گا. ہم سوچتے ہیں یہ کریں گے، اللہ کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے. فرمایا کیا تھا، یقول، اس تیسرا یعنی چوتھا نقطہ یہ بات. پانچواں نقطہ شو بازی، میں نے یہ کر دیا، میں نے اتنے کروڑ کا پلاٹ، میں نے، تو یہ شو بازیاں اللہ کو پسند نہیں ہیں. شکر ادا کرنا چاہیے بھائی اللہ کا فضل ہے، ہم تو بھکاری ہیں، اللہ نے ہمیں فضل دے دیا، اور دیکھو اللہ نے ہمیں یہ نعمت بھی دے دی، وہ نعمت کے طور پہ ٹھیک ہے. اور اس سے آنکھ، زبان اور ہونٹوں کی نعمت کا پتہ چلتا ہے. اللہ نے یہ تین نعمتیں بیان کی. آنکھ سے انسان دیکھتا ہے، زبان سے انسان بولتا ہے، اور ہونٹ انسان کی باڈی میں خوبصورتی کا ذریعہ بنتے ہیں. ہونٹ بھی بولنے میں انسان کو مدد دیتے ہیں. اور ایک اہم نقطے کی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ نے اس میں اسلام کو جو ڈیفائن کیا ہے نا، وہ دو چیزیں، غریبوں کو آزاد کرنا اور دوسرا غریبوں کو کھانا کھلانا. تو اس سے پتہ چلتا ہے اسلام انسانیت کا کتنا خیر خواہ ہے. یعنی اللہ نے فرمایا ہم نے دو راستے دے دیے، اور یہ مشکل راستے کو اختیار ہی نہیں کر رہا. اور مشکل راستہ ہے کیا؟ غلام کو آزاد اور انسان کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنا. تو یہ جذبے ہونے چاہیے. غلام کو آزاد کرانے میں آج کل غلام نہیں ہے، لیکن غلامی والا سلوک بہت سے لوگوں کے ساتھ ہے. کسی بھی ایسے شخص کو جب آپ غلامی کے طوق سے نکالیں گے تو بھی اسی آیت میں انشاءاللہ داخل ہوں گے. اندرون سندھ آپ کو پتہ ہے بہت سے سیٹھوں نے غریبوں کو سود پہ قرضے دیے ہوئے ہیں. وہ بیچارہ غریب لاکھوں روپے لے کے زمینوں پہ کام شروع کرتا ہے، قرضہ ادا کرنے کی اس میں صلاحیت نہیں ہوتی نہ سود، تو وہ پھر جو ہے نا اس کے جس نے قرضہ دیا ہوتا ہے نا وہ اس کو جکڑ کے رکھتا ہے، اس سے اپنے بہت سارے کام لیتے ہیں. یہ بھی تو ایک قسم کا سود ہے نا، کہ بھائی قرض والے سے تو صرف قرضہ لے سکتے ہو، اضافی کوئی خدمت نہیں. تو بیچارے قرضوں میں دبے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کو کیا کرتے ہیں کہ غلام بنا لیتے ہیں. تو ہم نے دیکھا ہے الحمدللہ بعض علماء نے اس پہ بھی کام کیا، بہت سے ہاریوں کا قرضہ ادا کر کے نا کسانوں کا، ان کو اس غلامی سے نکالا ہے. تو یہ بھی انشاءاللہ اسی طرح کا ثواب ملے گا، ان کو بھی انشاءاللہ اسی طرح کا ثواب ملے گا. اور کوئی بھی کسی طرح کوئی پھنسا ہوا ہے بیچارہ قرضوں میں، یا کسی کے غلامی میں کسی بھی طرح سے آیا ہوا ہے، قیدیوں کو آزاد کرانا بھی اس میں، وہ بھی تو غلامی میں ہی پھنسے ہوئے ہوتے ہیں. تو کسی بھی لحاظ سے کوئی بیچارہ محتاج ہے
تو اس کو آزاد کرانا انشاءاللہ اسی کا اس میں ثواب ملے گا۔ اس میں ایمان کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ جتنے بھی آپ کے اچھے اعمال ہو جائیں، جب تک ایمان نہیں ہے تو وہ اعمال، قرآن میں دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کرمادن، ایک راکھ کے ڈھیر کی طرح ہیں۔ غیر مسلموں کے جو اعمال ہوتے ہیں نا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، اسپتال بنا دیا، اللہ فرماتے ہیں چونکہ اللہ پر ایمان نہیں ہے تو قیامت کے دن اللہ کہے گا جس کے لیے کیا تھا اس سے اجر لے لو، جس کے لیے کیا تھا اس سے اجر۔ وہ کہیں گے اگر ہو سکتا ہے بہت سے کہ ہم نے آپ کے لیے کیا تھا، تو اللہ کہیں گے چونکہ میرے علاوہ کسی اور کو بھی معبود مانتے تھے نا، اللہ مانتے تھے، خدا مانتے تھے، جاؤ اس سے اجر لو، ہم نہیں دیں گے۔ اس لیے غیر مسلم کی ساری نیکیاں، ہاں دنیا میں غیر مسلم کو نیکی کا اجر مل سکتا ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو کچھ نعمت دے سکتے ہیں، اس نے کچھ اچھے کام کیے تو اس کے بدلے میں اس کو نیکیوں کا اجر دنیا میں ملتا ہے۔ اور آخرت میں یہ ہوگا کہ آخرت میں اس کو نیکیوں کا اجر جنت کی صورت میں تو نہیں ملے گا، البتہ عذاب میں کمی ہوگی۔ یہ حدیث سے ثابت ہے کہ جو غیر مسلم اچھے اعمال کے ساتھ دنیا سے جائے گا اس کو کم عذاب ہوگا، جو برے اعمال کے ساتھ دنیا سے جائے گا اس کو زیادہ عذاب ہوگا۔